السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک 5 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں عادل کا خطاب ملا ہے۔ ان عادل حکمرانوں میں پہلے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ایران کے ایک بادشاہ نوشیروان کا نام آتا ہے۔ نوشیروان 531 عیسوی میں ایران کے ایک ساسانی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام قباد تھا۔ نوشیروان نے اپنی حکومت کا آغاز عام بادشاہوں کی طرح کیا۔ وہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے تمام بھائی اور ان کی اولاد کو قتل کروا دیا۔ ان دنوں ایران میں ایک نئے مذہب نے سر اٹھایا تھا۔ اس مذہب کے بانی کا نام مزدک تھا۔ نوشیروان نے مزدک اور اس کے 1,00,000 پیروکار بھی مروا دیے۔ اس نے روم اور ترکوں سے بھی جنگیں لڑیں اور ان جنگوں میں بھی لاکھوں لوگ مارے گئے۔ وہ ایک ظالم شخص تھا اور وہ صرف تفریح کے لیے پورے کے پورے دیہات کو آگ لگا دیتا تھا۔ نوشیروان کے ظلم و ستموں کے باعث لاکھوں لوگ ایران سے نقل مکانی کر گئے اور اس کی سلطنت میں دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر نوشیروان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ نوشیروان کو عادل بنا گیا۔ نوشیروان کا ایک وزیر تھا اور اس وزیر کا نام بزر جمہر تھا۔ بزر جمہر انتہائی دانشور اور سمجھدار شخص تھا۔ وہ سلطنت کے حالات اور لوگوں کی تکالیف پر کٹتا رہتا تھا۔ ایک دن نوشیروان بزہر کے ساتھ سیر کے لیے محل سے نکلا۔ وہ چلتے چلتے ایک ویران گاؤں میں چلے گئے۔ گاؤں میں اس وقت کوئی بندہ بشر نہیں تھا۔ نوشیروان نے دیکھا کہ ایک درخت پر 2 الو بیٹھے ہیں اور ایک الو دوسری الو کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے۔ نوشیروان نے اپنے وزیر سے پوچھا، کیا تم الوؤں کی زبان سمجھتے ہو؟ بزہر نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ بادشاہ نے درخت پر بیٹھے الوؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وزیر سے پوچھا کہ وہ الو کیا بات کر رہے ہیں۔ وزیر نے ادب سے ہاتھ باندھے اور جان کی امان طلب کی اور عرض کیا، شاخ پر بیٹھا الو مادہ الو کو شادی کی دعوت دے رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر وزیر بولا، مادہ الو نر الو سے مطالبہ کر رہی ہے، اگر تم مجھے حق مہر میں 20 اجڑے ہوئے گاؤں دے دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے پھر وزیر سے عرض کیا، پھر اس کے بعد نر الو نے اس کے جواب میں آپ کی طرف اشارہ کیا اور مادہ الو سے کہا، تم فکر نہ کرو، سامنے ہمارے بادشاہ سلامت ہیں۔ اگر یہ بادشاہ سلامت رہا تو میں تمہیں 20 کیا 200 گاؤں دے دوں گا۔ وزیر کی یہ بات سیدھی نوشیروان کے دل پر لگی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس محل میں آ گیا۔ یہاں سے ایک نئے نوشیروان نے جنم لیا اور یہ نوشیروان تھا جسے بازاں تاریخ نے عادل کا خطاب دیا۔ نوشیروان نے ایران میں ایک ایسے عادل معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی مثال آج تک سامنے نہیں آئی۔ آج بھی جب یورپ اور امریکہ میں انصاف کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں بھی نوشیروان سے پیچھے ہیں۔ نوشیروان کے اس عدل کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ایران کی سرحدیں وسیع ہو گئیں بلکہ پورے خطے کی معاشی حالت بھی بدل گئی۔ نوشیروان نے رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا کام کیے۔ اس نے آب پاشی کا نظام بہتر بنایا، زرعی پیداوار کے محصول میں کمی کی، زمین کا لگان کم کیا اور کاشتکاری کے لیے عوام کو بیج، آلات کاشتکاری اور مویشی مفت فراہم کیے۔ اس دور میں ایران کی آبادی بہت کم تھی، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ایران کے ہر جوان لڑکے اور لڑکی کو شادی کرنا پڑے گی اور انہیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ اس نے اپنے دور میں پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا اور بے شمار غیر ملکی عالموں اور فاضلوں کو ایران بلوایا۔ نوشیروان نے اس دور میں ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ بھی کروایا۔ طب اور فلسفہ کی ترویج کے لیے یونیورسٹیاں بھی قائم کی تھیں اور دوسرے ممالک سے ریشم کے کیڑے بھی درآمد کیے، جس سے ایران حقیقی معنوں میں ترقی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ نوشیروان ایران کی ساری ترقی کو اپنے عدل کا نتیجہ قرار دیتا تھا اور اس کا عدل 2 الوؤں کی گفتگو کا نتیجہ تھا۔ نوشیروان نے انتقال سے قبل مستقبل کے تمام بادشاہوں کو ایک وصیت کی تھی۔ اس نے کہا تھا، انتقال سے قبل مستقبل کے بادشاہوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ ملک اجڑ جاتے ہیں، اور جب تک ملک میں عدل نہ ہو اس وقت تک اس ملک میں امن و امان آ سکتا ہے اور نہ ہی خوشحالی۔ اس نے کہا تھا، خوشحالی ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمیشہ عدل کے درخت پر گھونسلہ بناتا ہے اور انصاف کے زمین پر انڈے دیتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتے رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔